جب اس کا سوال ہے کہ مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے، یہ جواب اللہ نے خود دیا ہوا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور اکثر وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں، اکثر، تھوڑے سے نہیں، کوئی ایک دو نہیں، بہت سے لوگ۔ لیکن ہمارے ہاں ایک پراپیگنڈا چلتا ہے کہ کبھی کلمہ پڑھنے والا مشرک نہیں ہو سکتا، اور اس پراپیگنڈے کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب جو کرتے رہو، بس تم بخشے بخشائے ہو۔ اگر یہ بات تھی تو مکہ والے کیا کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، وہ بھی تلبیہ کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، وہ بھی کہتے تھے۔ لیکن جب شرک کرتے تھے تو ان کے شرک کی وجہ سے اللہ نے ان کو دو ٹوک تو کافر کہا، مشرک کہا۔ تو اس لیے عبادتیں اور چیز ہے، عقیدہ اور چیز ہے، سمجھے نا؟ آدمی عبادت کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، ریاضتیں کرے، یہ اور چیز ہے، لیکن عقیدہ اور چیز ہے۔ عقیدہ جب تک خالص نہیں، صحیح نہیں، اس وقت تک ان عبادتوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہ صرف شرک کر نہیں سکتا، بلکہ بہت سے لوگ مشرک ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بلکہ 10 حدیثیں ہیں، 10 حدیثیں اس موضوع پر کہ آپ نے پیشین گویاں کی ہیں کہ قیامت سے پہلے خاص طور پر، اور اس طرح مسلمانوں کے اندر آپ مانتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے لوگ وہ مشرکوں کے ساتھ نہ جا ملیں گے اور شرک نہ کریں گے۔ وہ طائف کے آگے تھوڑا فاصلے پر ایک بت تھا ذوالخلصہ نام کا، آپ مانتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس ذوالخلصہ کے پھر طواف نہ شروع ہو جائیں گے، اور ہوتے رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے سنا ہے کہ وہاں پر یہ سعودی حکومت آنے سے پہلے وہاں پر وہ بت پھر سے بنایا گیا تھا، اور لوگ اس کا طواف کرتے تھے، اور قیامت سے پہلے پھر اس کو آئے گا۔ کہنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اس آیت کا انکار ہے کہ اللہ جو فرماتا ہے کہ اکثر وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں شرک کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو، شرک جو ہے امت کے اندر پایا جاتا ہے، اور بھی آپ دیکھیے آپ کی آنکھوں کے سامنے غیر اللہ کو پوجا جا رہا ہے، ان کے لیے نظر نیازیں دی جا رہی ہیں، ان کے لیے چڑھاوے دیے جا رہے ہیں، ان کے لیے جانور ذبح ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے ابھی؟ یہ سارا توحید ہے کیا؟ اس لیے ہمیں عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ بھی کھلا، یعنی اگر ابو جہل یہ کام کرے تو مشرک ہے، فرعون اس طرح کی بات کر لے تو کافر ہے، لیکن چونکہ مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس لیے یہ مسلمان ہے۔ اور اقبال نے یہی کہا تھا، بلکہ اقبال علامہ حالی کے وہ اشعار ہیں، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، کہ وہ انہوں نے کہا یہ کہ مسلمانوں کے سامنے سبھی راہیں کھلی ہیں کہ بتوں کی پوجا کریں، غیر اللہ کو پکاریں، جو بھی کریں، تم پکے مسلمان ہو پھر بھی، لیکن اگر کوئی دوسرا یہ کام کر لے تو کافر ہے۔